غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے تعظیمی سجدہ ہی کیوں نہ ہو۔ سائل کا کہنا ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ کسی شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں روک دیا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام آپ کی تعظیم اور تکریم میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو بھی بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب کسی صحابی نے ابتدائے اسلام میں دیکھا کہ اہل کتاب اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس انداز سے تعظیم و تکریم اور عزت افزائی کے زیادہ حقدار ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سجدہ کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1853 اور بہقی حدیث نمبر 14711 میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور رہنماؤں کو سجدہ کر رہے تھے، مجھے اپنے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسا مت کرو، اگر میں کسی کو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہو اور خاوند اسے خواہش کا اظہار کرے تو وہ انکار نہیں کر سکتی۔ حدیث کے یہ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 2140 میں اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 2763 میں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حیرہ یعنی کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے عسکری کمانڈر کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو میں نے آپ سے عرض کیا میں حیرہ شہر گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو اپنے عسکری کمانڈر کے لیے سجدہ ریز ہوتے دیکھا، تو اللہ کے رسول آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ شوہروں کا حق اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقرر کیا ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی توثیق دی ہے، نیز البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن حبان حدیث نمبر 4162 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاریوں کے کسی باغ میں داخل ہوئے تو وہاں 2 اونٹ لڑ رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب ہوئے تو ان دونوں نے اپنی گردنیں زمین پر ٹکا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود لوگ کہنے لگے اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ شوہروں کا حق اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقرر کیا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 54 میں حسن قرار دیا ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں وضاحت فرما دی تھی کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہو سکتا ہے، نیز کسی بھی مخلوق کی تعظیم سجدہ کرتے ہوئے نہیں کی جا سکتی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کامل اور مکمل ترین شریعت ہے۔ اس لیے شریعت محمدی کے مطابق تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ عبادت کے لیے جائز ہو۔ ویسے بھی عبادت کے لیے سجدہ کسی بھی شریعت میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تھا، البتہ تعظیمی سجدہ کچھ شریعتوں میں جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔ اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ سجدے محض تعظیم اور عزت افزائی کے لیے تھے، عبادت کے لیے نہیں۔ لیکن شریعت محمدی کے مطابق اللہ رب العزت نے تعظیمی سجدہ بھی منع فرما دیا، اور سجدے کی عبادت اللہ رب العزت نے اپنے لیے مختص فرما لی۔ اب کوئی کسی کو چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو سجدہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس بات سے منع فرما دیا کہ کوئی آپ کو سجدہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 112 اور 113۔ غیر اللہ کے لیے سجدے سے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے سوال نمبر 229780 کا جواب ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 211400۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔